السلام علیکم یار، یہ ایک سچی کہانی ہے، صرف اس میں نام چینج کر دیا گیا ہے۔ عامر کراچی سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے یوکرائن کے شہر کیف پہنچتے ہیں۔ ابھی عامر کو کیف میں پہنچے 6 ماہ ہی ہوئے تھے تو روس نے جو ہے نا یوکرائن پہ حملہ کر دیا اور یوکرائن میں افراتفری مچ گئی۔ عامر کے گھر والے پریشان اور عامر بھی، کیا جو کچھ پیسہ تھا وہ لگا کر میں یہاں یوکرائن میں آیا تھا اور ابھی ایک سیمسٹر مکمل ہونے والا تھا تو یہ جنگ شروع ہو گئی۔ اچھا، عامر کے ماموں کے جو ہے نا 2 لڑکے جرمنی میں رہتے تھے۔ عامر نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو فون کیا اور بتایا یار میں کیا کروں، تو دونوں نے عامر کو کہا کہ تم ایسا کرو، واپس پاکستان چلے جاؤ۔ اچھا، عامر کو اس بات کا پہلے سے بھی اندازہ تھا، کیونکہ عامر نے جب پاکستان سے جرمنی آنے کے لیے ان سے رابطہ کیا تھا تو انہوں نے عامر کی کسی قسم کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ یار ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم تو ابھی تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ڈلوا سکتے اور فلاں فلاں۔ اچھا، اب عامر یوکرائن میں پھنس گئے تھے، حالات بھی بڑے سنگین ہو رہے تھے۔ اچھا، اب عامر جب یوکرائن پہنچے تھے نا، جس یونیورسٹی میں وہ پڑھتا تھا اسی یونیورسٹی میں ایک اور لڑکا تھا جس کا نام تھا پرکاش۔ اس کا تعلق انڈیا سے تھا اور یہ دونوں ایک ہی کلاس فیلو تھے اور ایک ہی ان کا سبجیکٹ تھا آئی ٹی کا، تو اور ایک ہی ہاسٹل میں بھی رہتے تھے، یعنی ان کی پچھلے 5 مہینوں میں اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ تو پرکاش نے کہا کہ یار ایسا کرتے ہیں تم میرے ساتھ چلو، تو میرے خالو ہیں وہ پولینڈ میں رہتے ہیں، تو میری ان سے بات ہوئی ہے، وہ ہمیں پولینڈ کی سرحد پر لینے کے لیے آ جائیں گے۔ اچھا، عامر نے کہا یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تو عامر پرکاش کے ساتھ پولینڈ پہنچتے ہیں، ان کے خالو وہاں پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو گاڑی میں لیتے ہیں اور اپنے ساتھ وارشاؤ لے کر آ جاتے ہیں۔ اچھا، وہ ان دونوں کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں، عامر کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ۔ تو تقریباً 6 ہفتے گزرے تھے تو پرکاش کے خالوں نے ان دونوں کو مشورہ دیا کہ یار اگر تم لوگوں نے واقعی اپنی تعلیم جاری رکھنی ہے تو پولینڈ میں تو تمہیں فیس دینی پڑے گی اور تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں، یعنی ان کا مقصد عامر کے لیے تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم دونوں میری بات مانو تو جرمنی چلے جاؤ، اور جرمنی نے اعلان کیا ہے کہ جو بچے یوکرائن میں یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، زیر تعلیم تھے، وہ لوگ ہمارے یہاں آ کے ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور تعلیم اپنی جاری رکھ سکتے ہیں۔ اور جرمنی کو اگلے آنے والے دنوں میں کئی ہزار آئی ٹی ورکر چاہیے، تو میرے خیال میں تم لوگوں کے لیے وہاں پر اچھا فیوچر ہے۔ اچھا، عامر کا تو جرمنی کا نام سن کے 1 منٹ کے لیے نا انتقام کی آگ اور اس کی خواہش جو تھی کہ یار جرمنی میں پڑھنا ہے، اس نے تو فوراً دل میں ہاں کر دیا اور وہ پرکاش کی طرف دیکھنے لگا۔ تو پرکاش نے اپنے خالو سے کہا جی ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تو انہوں نے کہا کچھ نہیں، میرا ایک دوست رہتا ہے وہاں پہ، تو میں اس کو فون کرتا ہوں تو وہ ارینج کر دے گا سب کچھ۔ اچھا، پرکاش کے خالو جو ہیں وہ انڈیا کی ایمبیسی میں جاب کرتے تھے۔ اچھا، یہ کبھی عامر نے بھی ان سے نہیں پوچھا کہ آپ کیا جاب کرتے ہیں، انہوں نے بھی کبھی نہیں بتایا کہ وہ کیا جاب کرتے ہیں۔ یہ بس میرے خیال میں صرف اتنا ہی پرکاش نے بتایا تھا کہ میرے خالو جو ہیں ایمبیسی میں ہوتے ہیں، کیوں۔ اچھا، بہرحال خالو نے کسی سے رابطہ کیا منشن میں، انڈین فیملی سے یا اپنے کسی دوست سے، تو وہ بائی روڈ آئے، انہوں نے ان دونوں کو گاڑی میں بٹھایا اور منشن لے کے چلے گئے۔ کاغذات وغیرہ انہوں نے پہلی یونیورسٹی کو بھیج دیے تھے، تو ان کو ایڈمیشن آ گیا۔ انہوں نے وہاں پہ جا کے خالو کے دوست کے پاس جا کے کچھ عرصے چند ہفتے رکے، اس کے بعد ہاسٹل منتقل ہو گئے، پھر وہیں پہ یہ اسٹوڈنٹ جاب کرنے لگے اور تعلیمی میدان میں انہوں نے اپنی بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ اچھا، پھر وہ دن گزرتے گئے اور ان کی عامر کی ڈگری مکمل ہو گئی۔ عامر اپنے تھیسس کر رہے تھے تو ایک کمپنی میں ان کو بہت اچھی کمپنی میں جاب مل گئی۔ اب ظاہر بات ہے جب عامر کو جاب ملی تو پیسے بھی آنے لگے، اور جب پیسے آنے لگے تو ظاہر بات ہے انہوں نے پیسے پاکستان بھیجنا شروع کر دیا۔ اچھا، عامر کی کمائی ہوئی دولت جو ہے کراچی میں اب نظر آنے لگی تھی۔ عامر نے چند سالوں کی محنت سے اچھا گھر کی ضرورت کی ہر چیز خرید لی تھی۔ عامر کے ماموں کی جو ہے نا صرف ایک بیٹی تھی۔ عامر جب پاکستان میں تھے تو اس کو ٹیوشن بھی پڑھاتے تھے، اب عامر کو اس سے محبت بھی تھی۔ اب مسئلہ یہ کہ وہ جو دونوں کزن ہیں وہ اس کے سگے بھائی تھے اور یہ ایک ہی بہن ہے اپنے بھائیوں کی، تو عامر کو تو اس کو حاصل کرنا بالکل ناممکن تھا، لیکن عامر اب اس سٹیج پہ آ گئے تھے کہ وہ اپنی خواہش کا اظہار کر سکیں۔ تو انہوں نے جو ہے نا اپنی امی کو فون کیا اور بولا کہ اماں آپ ایسا کریں، ماموں کے یہاں جائیں اور میرے رشتے کی بات کریں۔ اچھا، اب ان کی اماں
کو یہ بتا دیا تھا عامر نے کہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں جرمنی میں ہوں، سب کو آپ یہی بتائیں کہ میں پولینڈ میں ہوں۔ اب یہ کیا راز تھا اس کا نہ ان کی اماں کو پتا، اور سیدھے سادے لوگ تھے تو انہوں نے بھی ویسے ہی بتایا کہ ہمارا بیٹا پولینڈ میں ہے۔ اچھا، کسی نے اتنا پوچھا بھی نہیں، تو ان کی اماں جو ہے نا اگلے ہی دن مٹھائی کا ٹھوکرا لے کے اپنے بھائی کے گھر چلی گئی۔ انہوں نے کہا بھائی میں جو ہے نا آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کر آئی ہوں اپنے بیٹے کے لیے، عامر کے لیے۔ تو ان کا بھائی بڑا خوش ہوا، اس نے کہا واہ بھائی بالکل اچھی بات ہے۔ مٹھائی اٹھائی کھائی، سر پہ ہاتھ رکھا، گلے ملی، اور جاتے ہوئے انہوں نے کہا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اچھا کرے گا، لیکن میں پھر بھی اس کے دونوں بڑے بیٹوں بھائیوں سے مشورہ لے لوں۔ اچھا، اب انہوں نے نا ماموں نے اپنے بچوں کو فون کیا اور اپنی مرضی بتائی، تو دونوں بھائیوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ابو ہمیں نہیں پتہ عامر کیا کرتا ہے کیا نہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہن یہیں جرمنی میں ہی کسی سے شادی ہو تاکہ وہ ہمارے ساتھ ہی یہاں پر رہے، اور آپ عامر کی امی کو منع کر دیں۔ تو بھائی ماموں نے اپنے بیٹوں کی مرضی اپنی بہن کو بتا دی کہ بھائی ایسا مسئلہ ہے کہ میں جو ہے نا بچوں سے مشورہ کیا تھا تو وہ راضی نہیں ہے۔ تو بات ختم ہو گئی، عامر کی والدہ ناراض ہوئی تھوڑی سی۔ اچھا، اب زندگی انسان کو کبھی کبھار ایسے ایسے جلوے دکھاتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے نا۔ تو جو کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا۔ اچھا، مسئلہ یہ تھا کہ عامر کیونکہ غربت سے گیا تھا تو عامر نے اپنے ماں باپ کی محنت بھی دیکھی تھی، تو عامر نے اپنے بھائی کے تھرو اپنے والدین کا پاسپورٹ وغیرہ بنوانے کے بعد کئی عرصے پہلے ہی سے ان کے لیے وزٹ ویزا اپلائی کیا ہوا تھا۔ تو ایک دن ای میل آ گئی عامر کے پاس کہ جی آپ اپنے والدین کو ایمبیسی بھیج دیں کراچی میں، اور وہ اپنا ویزا جو ہے لے آئیں، ریسیو کر لیں۔ اچھا، ان کے والدین جاتے ہیں جرمن کی ایمبیسی میں، ویزا ملتا ہے۔ اب ان کا عامر کا جو بھائی ہے ان دونوں کو ٹکٹ کروا کے کراچی سے بٹھاتا ہے، اور عامر ان کو وہاں پہ جرمنی کے شہر سے ریسیو کر لیتا ہے۔ تو وہاں پہ عامر جو ہے نا ایک ڈیجیٹل کیمرے سے ان کی تصویریں لیتا ہے، ان کو پیرس بھی لے جاتا ہے، ایفل ٹاور بھی لے جاتا ہے، دنیا کے 2-3 ملکوں میں یعنی بیلجیم، جرمنی، یہ اپنا ہالینڈ وغیرہ گھما کے لے آتا ہے۔ تو ان کی تصویریں وغیرہ بھی بن جاتی ہیں۔ یہ واپسی کراچی آ جاتے ہیں۔ اب عامر کا جو بھائی تھا چھوٹا، وہ ڈیجیٹل کیمرہ لیتا ہے تو اس میں سے تصویریں جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیتا ہے۔ اچھا، اب سوشل میڈیا پہ جو تصویریں اپلوڈ ہوئی نا تو وہ ایک خاندان کے اندر ہنگامہ برپا ہو گیا، طوفان آ گیا۔ اچھا، اب سب لوگوں نے بولا یار یہ تو پیرس پہنچ گئی، یہ تو دیواریں برلن دیکھ کے آ گئی ہیں بھائی، یہ تو وہاں گئی۔ اچھا، ابھی جو ماموں تھے نا ان کے بچے پچھلے 15 سالوں سے جرمنی میں تھے، اور ماموں ہر کسی کو برہم کراتے تھے کہ میں اور میری بیگم اگلے 3-4 مہینوں کے بعد جا رہے ہیں یورپ کے ٹور پہ۔ تو یہ کرتے کرتے ماموں کو 10 سال گزر گئے تھے۔ تو بہرحال لوگ سنتے تھے کہ بھائی جا رہے ہوں گے، لیکن ایسا کبھی ہو نہیں سکا۔ اس کی بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، ماموں تھے بھی تھوڑے سے نا بھرم باز قسم کے۔ تو بہرحال اب کیا ہوا، وہ جو رشتہ دار تھے نا جن کے اوپر ماموں بھرم بازی کرواتے تھے، ان ساروں نے وہ تصویریں دیکھنے کے فوراً بعد ماموں کے گھر پہ چائے پینے کی حاضری لگا دی۔ اب ماموں جس کو بھی ریسیو کریں وہ سارے وہ تصویروں کا تذکرہ کریں، اور کچھ تو اتنے شیطان وہ منہ پہ کہتے تھے ابے یار تم تو کئی عرصے سے کہہ رہے ہو، 15 سال سے تم نے ہمارے کان سجا دیے کہ میں جرمنی جا رہا ہوں، میری بیگم اور میں جا رہے ہیں۔ تو ابھی ہم تو امام ضامن بنا کے تھک گئے کہ تم جاؤ گے تو تمہیں پہنائیں گے، اور تم آج تک نہیں گئے۔ وہ دیکھو عامر کو یار چند سال میں گئے ہوئے کیسا گھر بنا ڈالا، گاڑی خرید ڈالی، ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں بھائی ماشاءاللہ اس کو کیا ملا ہے۔ اس نے تو اپنے ماں باپ کو بھی دکھا دیا، اور سنا اب تو کچھ دنوں کے بعد وہ عمرے پہ بھی جا رہے ہیں۔ تو اب ماموں کی جو ہے نا بڑی ہٹ گئی کہ یار ان ساروں کے منہ میں زبان آ گئی۔ اب ظاہر بات ہے وہ زبان اس لیے آئی کہ تم 10 سال تک تو ان کی ایسی کم تیسی کر کے رکھتے تھے۔ اب انہوں نے عامر کے چکر میں سب نے جو ہے نا بندوق چلانا شروع کر دی ماموں کے اوپر۔ اچھا، ماموں کی ہٹ گئی۔ اب ماموں نے کیا کہ اپنے بچوں کو ڈائریکٹ فون کیا، اور فون کر کے انہوں نے ٹھیک ٹھاک اپنے بچوں کی لی۔ نالائکو، بیوقوفو، چریا، تم لوگوں سے ایک باپ کو نہیں بلایا گیا، اس کو دیکھو عامر کو ابھی گئے ہوئے 5-6 سال ہوئے ہیں اور اس نے سب کچھ بنا ڈالا۔ اب ماموں کے بچے جو تھے وہاں پہ وہ بھی پریشر میں آ گئے کہ یار یہ واقعی یہ تصویریں تو ٹھیک ہے، اور یہ گھوم کے بھی آیا، تو یہ یہاں پہ کیسے آ گیا، کیا کر رہا ہے۔ بہرحال بات آئی کہ ختم ہو گئی۔ اچھا، اب ان کی اتنی ہٹ گئی تھی ماموں کی کہ ماموں 2-3 دن کے بعد گئے اپنی بہن کے گھر، اور ان سے کہا کہ تمہیں یاد ہے نا کہ تم نے میری بیٹی کا رشتہ مانگا تھا،
تو بہن نے کہا، تو بولتے ایسا ہے کہ بچوں کو چھوڑو، مجھے اور میری بیگم کو جو ہے نا اس رشتے پہ کوئی انکاری نہیں ہے، تو بسم اللہ کرو۔ اچھا پھر وہ ماموں کیونکہ بچوں پہ پہلے ہی سے غصے میں تھے، تو ایسا ہوا کہ انہوں نے جو ہے نا شادی کی ڈیٹ ویٹ مکمل کی۔ دسمبر میں عامر آئے، اس کے دونوں بھائی بھی آئے، لڑکی کی شادی ہو گئی۔ ماموں کو بھی پتا تھا کہ میری بیٹی عامر کو پسند کرتی ہے، عامر کی ماں کو بھی پتا تھا، تو وہ خوش اسلوبی سے شادی ہو گئی، سب نے ہاتھ واتھ ملایا چلے گئے۔ اب وہ جو دونوں بھائی آئے تھے نا، ان کو تھوڑا سا پھر بھی ہوا تھا کہ یار ہم نے مطلب وہ عامر کو اس طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا عامر سے کہ یار عامر کیا کرتے ہو؟ تو عامر نے کہا میں انجینئر ہوں۔ تو انہوں نے بس بات ختم ہو گئی، مطلب زیادہ کوئی انہوں نے بات نہیں کی۔ اچھا وہ یہ کہ وہ دسمبر میں آئے تھے اور انہوں نے اپنی تقریباً کوئی 6 مہینے کے بعد اپنی وائف کو یہاں جرمنی بلا لیا۔ اچھا وہ جرمنی پہنچ گئی، تو عامر نے اپنی وائف کے ٹیلی فون سے اس کے بھائیوں کو میسج کروایا، کیونکہ اس کے پاس پاکستان کے نمبر کی سم تھی، تو میسج کروایا تو پوچھا بھائی السلام علیکم، میں یہاں پہ آ گئی ہوں، تو آپ لوگ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کہاں آ گئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جرمنی آ گئی ہوں۔ تو جرمنی کیسے کیا؟ تم تو پولینڈ میں نہیں رہتا عامر؟ تو انہوں نے کہا نہیں عامر تو جرمنی میں رہتا ہے۔ تو میں بولا اچھا، تو اب اس کے پاس پہلے سے بہن کے پاس ایڈریس تو تھا اپنے بھائی کا، تو عامر نے وہ گوگل سے دیکھا تو تقریباً کوئی 200 کلومیٹر کا ہی فرق تھا۔ تو اس کی بہن نے کہا اگر آپ لوگ فارغ ہیں تو ہم ویکینڈ پہ آپ سے ملنے آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں بالکل آؤ۔ تو عامر کی وہ کمپنی کی طرف سے ایک اچھی خاصی مہنگی گاڑی ملی ہوئی تھی۔ عامر صاحب نے وہ ویکینڈ پہ اسٹارٹ کی، بیگم کو بٹھایا اور وہاں پہ پہنچ گئے۔ اچھا گاڑی وغیرہ کھڑی ہے، وہ بیل بجائی، اپنے جس فلیٹ میں وہ رہتے تھے بھائی وہاں اندر چلے گئے۔ چھوٹا سا ایک فلیٹ تھا، ایک نارمل زندگی گزار رہے تھے دونوں بھائی۔ تو عامر نے سلام ولام کی۔ اچھا عامر جو کپڑے پہنے ہوئے تھے برانڈڈ کپڑے، اس سے اندازہ ان لوگوں کو ہو گیا کہ عامر مطلب عامر کی کوئی اچھی جاب ہے۔ تو جب سلام دعا مکمل ہوئی وہ جانے لگے تو ان کو چھوڑنے کے لیے نیچے آئے، تو وہاں پہ صحیح کئی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی، تو ظاہر بات ان لوگوں کو بھائیوں کو اندازہ تھا کہ ان میں سے کوئی عام سی گاڑی عامر کی ہوگی۔ تو پھر عامر نے جب وہ گاڑی میں بیٹھنے کے لیے گئے اور گاڑی دیکھی تو یہ دونوں بھائی بڑے پریشان ہو گئے۔ تو بعد وہ عامر لے کے ان کو اپنی وائف کو گھر پہ آ گیا۔ پھر وہ بھائی بھی آئے عامر کے گھر پہ، عامر کا گھر دیکھنے کے لیے، اور بند الفاظوں میں انہوں نے معذرت بھی کی، کھلے الفاظوں میں نہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، احساس بھی دلوایا۔ تو عامر ہم لوگوں کو بتا رہا تھا کہ یار تم لوگ یقین کرو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو کامیابی دلانے کے لیے راضی ہو جائے نا، اگر اس کی کوئی منت مراد کسی بھی کوئی اچھا کام اللہ تعالیٰ دیکھ لے، تو اگر پوری دنیا کھڑی ہو جائے نا تمہیں روکنے کے لیے اور تمہیں کامیابی دلوانے کے لیے اللہ میاں کو روس لینڈ سے یوکرائن پہ حملہ کروانا پڑے، تو پھر یہ بھی ہو جاتا ہے۔ بولتے ہیں میری کہانی تو ایسی ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک پہ حملہ کرتا ہے، اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ بربادی آتی ہے، لیکن وہی بربادی میری زندگی میں ایک بہت حسین زندگی لے کے آتی ہے۔ نہ وہاں پہ جنگ ہوتی، نہ میں پولینڈ آتا، نہ پرکاش کے خالو مجھے یہاں بھیجتے، نہ ہماری پرکاش سے دوستی ہوتی۔ تو بتا رہا تھا پھر اچھا پھر میں نے اس سے پوچھا عامر سے کہ یار پرکاش کا کیا حال ہے؟ تو اس نے یار پرکاش کا بہت اچھا حال ہے، کیونکہ اچھے انسانوں کا ہمیشہ اچھا حال ہوتا ہے، اور پرکاش کے ساتھ میں آج بھی رابطے میں ہوں، اور پرکاش جو ہے ایک یو ایس اے کی کمپنی ہے اور وہ نیو یارک میں ان کے ساتھ جاب کرتا ہے۔ تو آپ یقین کریں اگر آپ کسی کا زندگی میں کسی کی مدد کرتے ہیں نا، جیسے پرکاش نے مدد کی، اور عامر مجھے بتا رہا تھا کہ پرکاش کی خواہش تھی کہ وہ یو ایس اے میں زندگی گزارے، تو آپ دیکھیں کس طریقے سے اس نے مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پہ پہنچا دیا یو ایس اے میں۔ اور ماموں کے بچے جاتے تھے کہ عامر کبھی بھی جرمنی